یار دیکھو واسطے میری یہ تو ٹھیک ہے خواہ کے پوائنٹ سکورنگ ہے، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں یار یہ لوگ خدا کے لیے یہ فیصلہ کر لیں، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی والے ہوں، پیپلز پارٹی ہوں، کہ انہوں نے اب حکومت کرنی ہے یا ایون پی ٹی آئی والے بھی. جی دیکھیے ان کا بہرحال علی مین گنڈا پور کا صوبہ ٹھیک ہے صوبہ. اچھا، اور یہ صوبہ ہمارا حساس ترین صوبہ ہے. سیکنڈلی مالیاتی اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ ناگفتہ حالات جو ہیں وہ اس صوبے کے ہیں، خیبر پختونخوا کے. سندھ بلوچستان نہیں سر اپنے وسائل کے اعتبار سے اس کے زیادہ ان کے زیادہ ہیں، ان کی کچھ اچھا پھر ان کے وفاق کے جو بقایا جات کا بھی مسئلہ ہے، بہت سارے ایشوز ہیں ان کے. بسائڈز بینگ نیبرنگ افغانستان، پھر یہ کہ ٹرائبل ایریاز کا مرجر ہو گیا، یعنی بڑا ہی کمپلیکیٹڈ، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ یعنی پروونس ٹو گورن. بھائی اب اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو بجائے یہ تڑیاں دینے کے، اب وہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پریشر بن رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر کہ یار بانی تو جو ہے وہ جیل میں ہے اور تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو. اور باقاعدہ طور پر کم از کم میں نے 2-3 افراد سے سنا ہے جو بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں جن لوگوں سے بانی تحریک کی ملاقات ہوئی ہے وہ کچھ لوگوں کے نام لے کر ان کے بارے میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا نام نہیں، لیکن آپ جیسے مثال کے طور پر حماد اظہر صاحب کے بارے میں آپ ہی نے کہا تھا نا، وہ مجھے میسج بھی آج کل کرتے ہیں کہ میں نے غلط کہا تھا، حالانکہ بات یہ ہے کہ میں لیکن انہوں نے پھر استعفیٰ کیوں دیا؟ اچھا چلو آپ نے بات کر دی، میں اس کو کلیریفائی کر دوں. میں آپ سے صحافت سیکھتا ہوں، حامد میر صاحب سے سیکھتا ہوں، میرے استاد تو آپ دونوں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کس کے موبائل میں میسج دیکھے. تو یہ کیسے بتا سکتا ہے کوئی صحافی؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ صحافی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کو وہ میسج دکھائے ہیں. اور میں نے وہ میسج دیکھے ہیں جس میں وہ لابنگ کرتے نظر یار ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک صاحب مجھے اگر کوئی یہ دکھایا بھی آپ کس طرح مجھے گھیر رہے تھے، میں نے ایک دم سے کیمرے کو دیکھ کر کہا، میں نے کہا جی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھائی میں جتنی بات کر سکتا تھا اپنی اوقات پہچانتا ہوں کہ جی فیض صاحب نے کس سے بات کی اور پھر بالآخر ان کے بھائی کا اچھا آپ مشکل میں ہوں تو یقیناً آپ کو ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میں قطعی کسی بھی طور پر نہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں نہ میں تانا دے رہا ہوں. خدا نخواستہ میرا بھائی ہو، تم چھوڑو یار، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو یا مجھے ہو تو تم بھی یقیناً ہر دروازہ کھٹکھٹاؤ گے کہ یار نکال لیں. ٹھیک نہیں، جو عہدہ ان کے پاس تھا، اگر یہ میاں اسلم اقبال کی سپورٹ کرتے نا سر، میاں اسلم اقبال نے بن جانا تھا پوزیشن. ارے بھیا میں اس بحث میں نہیں الجھنا تھا، لیکن میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، آئی ڈونٹ نو، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ڈونلڈ لو کے بعد بیان دیا ہے یہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بناتا. Let's face it، یہ کوئی بات ہے اسد مجید کا تو جوابی بیان دے. وہ بھائی اسد مجید کو کیا کریں، آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو نا، سمن کر لو، بے کمیٹی بنواؤ پہلے. اس کے لیے آپ کو سیاستدان یا پارلیمنٹیرین ہونا ضروری ہے. نہیں تو ان کے پاس ایک پارلیمنٹیرین ہے، یا پھر ان پہ ٹوٹل لوگوں کو اختیار دیں. بھائی اس وقت جو ان کے پاس جو سب سے زیادہ بھائی ٹرینڈ لاٹ ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے تو وہ مندرجہ ذیل لوگ ہیں. علی محمد خان ہیں، اسد کیسر ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، چیف وپ رہے ہیں، اور عمر ایوب رہے ہیں، جن کو عمر ایوب. اچھا اب یہ لوگ جو ہیں، مثال کے طور پر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دیکھو اب یہ پرابلم ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کی. اب ٹھنڈے دل سے سوچو ان کی طاقت اصلی کیا ہے، صوبائی اسمبلی. اب وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دے رہے، کیوں کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہ جو الیکشن کمیشن نے دوسری جماعتوں کی خواتین اور اقلیتیں اناؤنس کر دی ہیں ان کی ووٹ ٹیکنگ ہو جائے گی. وہ تو گورنر نے تو وہ نہیں جا رہے نا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے لا منسٹری میں جا کے، رکوا دیا. ویسے ٹیکنیکلی بات درست ہے کہ گورنر یا تو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ بلواتا ہے یا ریکوزیشن آئی ہو، خود نہیں بلا سکتا، اس کو اتھارٹی نہیں ہے. اچھا ہاں ایک ہو سکتا ہے، جیسے ایک مرتبہ عارف علوی صاحب نے صدارتی پیغام دیا تھا جب عمر سرفراز چیمہ ہوتے تھے، اس کو دیکھنا پڑے گا لیگل کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا شاید ابھی تک. لیکن آپ جتنا ڈیلے کرتے جاؤ گے
صوبائی اسمبلی کے اجلاس، مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ یار سینٹ میں وہ خواتین اور وہ اقلیتی اراکین ووٹ نہ ڈال سکیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور ہم سارے کے ساری لیکن کل آپ نے نیا کٹا کھول دیا نا، آپ نے کہا اس میں سے بھی ووٹ نہیں پڑیں گے ان کے سینیٹرز کو. بھائی چونکہ وہاں ذرا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے نا کہ یار عزیز و اقارب کا. خیر اب میرا جو مسئلہ ہے یہ ہے، اب یہی پی ٹی آئی کو جب آپ دیکھتے ہو، مطلب اب یعنی پنجاب میں سیشن ہو رہا ہے بجٹ کا، اسمبلی کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن، جب تک مجھے نمائندگی نہ ہو میں ٹیکس نہیں دیتا. بھائی نقوی صاحب کی جو گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو خرچہ کر گئی ہے وہ اب منظوری کے لیے اسمبلی کے سامنے رکھا گیا. کتنا بریلینٹ ہوتا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک تصویر لے کر جاتے ہیں اپنے بانی کی، آپ آپس میں بانٹ لیتے کہ جناب اس محکمے میں یہ جو خرچ ہوا ہے اس کے بارے میں نے خطاب کرنا ہے، اس پہ وہ کرے، ہوم ورک کر کے رونق لگ جائے. اور سوال پوچھ سکتے ہیں کیوں خرچ کیا، اب کیوں اپروول ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی نہیں، اپروول تو اب بھی ہونی تھی نا، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ وہ بات کریں گے تو میں تو آپ کا کام نہیں کر سکتا نا. میں تو یہاں بیٹھا ہوا آپ کے حصے کا کام نہیں کروں گا کہ میں اس سے پھر بانی ناراض ہو جائیں گے نا. بانی کہیں گے کہ آپ نے وہاں جا کے فلور میں آپ بیان دینا شروع نہیں کر تو دیا. یار پھر وہی ہے نا، یا تو پھر بانی کر دی نہیں میں آپ پہ بانی ہوئی، یا تو یہ کر لوں. بانی ایک اور یا پھر اگر اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہو، دیکھو یار کہتے ہیں نا کہ جب آپ روم میں ہے تو ڈو ایز دا رومنز ڈو. آپ یا تو یہاں پہنچتے ہی نا، کہتے کہ نہیں ہم نے نہیں بیٹھنا، جب تک ماہی آئے گا تو اس کے بعد ہی میں دھرتی نہ جاؤں گی. نہیں تو نہیں جاؤں گا. نہیں تو ہم نہیں جائیں گے، یا تو یہ کریں. بھائی آپ وہاں جائیں گے اور اپنے کوسچنز کے ذریعے اپنے پوائنٹس کے ذریعے گورنمنٹ کو پش کریں گے تو ہم مجبور ہوں گے آپ کو. دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے، کوئی ایک دن ایسا بتاؤ کہ جس دن بانی کی پیشی ہوتی ہے اور ہم ان کو وقت دینے کو مجبور نہیں ہوتے، کیونکہ بھائی وہ پوائنٹ ہوتا ہے. اب آج میں کیا کروں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں اسد مجید نے بیان کیوں نہیں دیتا، یار یہ کوئی بیان ہے جس کو میں ڈسکس کروں. سملرلی یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ جی ڈی آئی خان میں بھی پرچے ہیں، یعنی پرچے وارنٹ ایشو کروا یہ بتائیں کوئی بات نہیں ہے. اس سارے سینیریو میں بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ جو قیادت ہے صوبائی اسمبلیوں میں اور وفاق میں، وہ ان سے خوش کیوں نہیں ہے؟ جوتے تک تو اتارے ہیں انہوں نے، پھر بھی خوش نہیں ہے وہ. میرے پیارے بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ میرے نام سے گئے ہو تو میں جانتا کون تھا. جو فیکٹ ہے مطلب کہ شعیب شہین اگر نہیں پہنچ پائے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب خود بتاتے خود بیرسٹر گوہر صاحب. اچھا شیر افضل مروت یار کھوسا صاحب کھوسا صاحب کس کو ہرایا؟ بہت خبر نوزو سعد باللہ. رفیق ایک اتنے اسٹرانگ پلیئر کو بغیر کمپین کے ٹکا نہیں لگایا. ٹھیک ہے نا، وہ روح افزا والا لال سا شربت جو نا وہ الیکشن آفس بنا کے شاید کسی اور نے کر دی تو لیکن نہیں وہ بھی لال شربت بھی نہیں سی. لائک اٹ اور ناٹ تحریک انصاف کے ایسے دیوانے ہیں کہ اگر تم کھڑے ہوئے ہوتے وہ کہتے جی بس تسی اے گلی دا خرچہ چھڈو تسی یار دفتر میرا جی. نہیں وہ لال شربت بھی نہیں لایا انہوں نے. بابو میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اب وہ بیٹھ کے تل ملا رہے ہوں گے، بڑی خوب رہی بھی میرے نام سے وہاں پہنچ گئے ہو اور میں اندر بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے ویسے تو اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے چل کرو 6-7 مہینے، لیکن یار کچھ طوفان تو رکھو نا. یہ انہیرنٹ پرابلمز ہیں. یہی واقعہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ بھائی مزاحمتی بیان نہ رکھیں یا یہ رکھیں. آپ دیکھو نا باقاعدہ کار مچ گئی ہے. ہائے اللہ یہ خواجہ آصف کس طرح لے جا رہے ہیں. انصار صاحب نے کہا کہ گھر جانے کی نہیں بڑے انہوں نے تو شفیق بزرگ کی طرح کہ نہیں جی ایسا انہیں کبھی اس طرح تو گھر نہیں بسے گا. پھر آپ کیا کر رہے ہیں انہوں بیچاروں. ہاں ٹھیک ہے پڑی انہیں شفقت رضوانی پڑی. میں یہ جرت نہیں کروں گا خواجہ صاحب کو سمجھانے کی. میرے انہوں کی خزمان اگانا خود کچھ کرنے پہ آباد ہے. پلان انقلاب I suspect. ٹھیک ہے. I have reasons to believe. I wish I could be wrong. اگر میں ان سے ملوں میں ان کو یہ بات میں ان کو میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سر میں تو شبہ